چاچے تائے بابوں کے جنازے اٹھائے اور بیٹے کا جنازہ اٹھاتے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. میں تمہیں باہر سے زندہ نظر آ رہا ہوں، میں اندر سے ایک مردہ لاش ہوں. میرا اندر خالی ہے، لیکن مجھے جینا ہے جب تک میرے رب نے میرے لیے جینا لکھا ہے. مجھے اللہ کا پیغام سنانا ہے جب تک اللہ نے میری زندگی کا آخری سانس لکھا ہے. میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. کبھی انشاءاللہ کسی سے جوان پتر نہ مرن. بجائے اس کے کہ میرے غم میں شریک ہوتے، کہ چھوٹے چھوٹے مفتیوں نے فتوے دینے شروع کر دے. وہ شرم کرو، شرم کرو. فقہ سمجھ کو کہتے ہیں. شامی پڑھی ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے. ہدایہ پڑھی ہے، فقہ کوئی نہیں ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے کہ اس زخم دل پہ مرہم رکھنا ہے یا نمک چھڑکنا ہے. آپس کے تعصب نے، دیوبندی بریلوی جھگڑوں نے دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی. جن چیزوں کا نہ آخرت سے تعلق ہے نہ دنیا سے، اس پہ مناظرے، جھگڑے، فتوے. یہاں ہمارے بچے دہریے ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں. لڑکے آپس میں شادیاں کر رہے ہیں، لڑکیاں آپس میں شادیاں کر رہی ہیں. اور یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں کروائی اور ختم قرآن کیوں کروایا، قرآن خوانی کیوں کروائی. اور پورے پاکستان میں قرآن خوانی کرنا، قرآن مل کے بیٹھ کے پڑھنا منع ہو گیا. میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک زخمی باپ ہوں، اس سے پاگل پن میں کچھ جملے میں بول گیا ہوں، لیکن کیا کروں. جو ساز سے نکلی ہے وہ تم سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے. اخلاق سیکھو، انسانیت سیکھو. کتابیں پڑھنے سے نہیں علم آتا، علم اور چیز ہے. نیکوں کی صحبت سے آتا ہے، اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے. اللہ کی قسم میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں. وہ سب کچھ اس کا سب کچھ. جو کیا اس نے کیا، جو دیا اس نے. دیتا بھی وہ ہے، لیتا بھی. اس لیے ہر حال میں شکر ہے، ہر حال میں شکر ہے. اللہ کسی کو جوان بیٹے کی موت نہ دکھائے. 20 دن ہو گئے میرے آنسو نہیں رکے. میرا باپ فوت ہوا، 1 ہفتے کے بعد میرے آنسو ختم ہوئے. میری ماں فوت ہوئی، 1 ہفتے کے بعد میرے آنسو ختم ہوئے. لیکن آج اس کو دنیا سے 20 دن ہو گئے اور میرا زخم ہے کہ رشتہ ہی جا رہا. اور اس پہ نمک چھڑکنے والوں کو بس اللہ معاف کر دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے. میں کسی کے لیے بددعا نہیں کرتا ہوں، اپنا زخم آپ کو دکھایا ہے تاکہ آپ یہ نہ کر سکیں، آپ سے یہ غلطی نہ ہو. نیت کرتے نا 3 دن لگاؤ اور ایک دوسرے کو معاف بھی کرو.